السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 84 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. یہ اصل میں فارس کے تھے اور وہاں کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے شرک اور کفر اور گمراہی سے بچایا اور ان کو اسلام کی توفیق دی. حق کی تلاش میں بالکل شروع ہی سے سرگردہ تھے. شروع میں گھر سے نکلے، نصرانی بن گئے. پھر اس کے بعد کئی پادریوں سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کے یہاں علم سیکھا، ان کی خدمت کی، لیکن بہرحال ان کو حق حاصل نہیں ہوا، ہدایت نہیں ملی. اسی حق کی تلاش میں وہ لگے تھے. پھر وہ وہاں سے مدینہ کی طرف منتقل ہوئے. مدینہ میں جیسے آئے، یہ وہ زمانہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے. یعنی بالکل شروع دور کی بات ہے. مدنی زندگی کی شروعات میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور پھر ان کے اسلام لانے کے واقعات کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے مختصر طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر وہ مدینہ کے اندر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت میں اور آپ کی صحبت میں مدینہ میں زندگی گزارتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے حق میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا لگاؤ آپ کا تھا. آپ کہتے تھے کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. سلمان الخیر ان کا لقب تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مدائن کا والی مقرر کیا، یعنی وہاں کا ذمہ دار بنایا. محنت و مزدوری کر کے جو کچھ کماتے اسے راہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم، تجربہ، ایکسپیرینس کافی زیادہ تھا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جو صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا، تو حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا کہ ہم مدینہ سے باہر نہ نکلیں، مدینہ ہی میں اپنے گھروں میں رہیں، اور مدینہ کے جتنے راستے ہیں ان راستوں کو پیک کر دیا جائے، خندق کھود دی جائے. اس مشورے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا اور پھر اسی پر عمل کیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 32 ہجری کو وفات پائے. ان کی عمر تقریباً 250 یا 350 تھی. یعنی صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ عمر دراز یعنی لمبی عمر پانے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. 350 یا 250 سال دنیا میں رہے، اور آخری دور میں یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا تو 32 سال گویا کہ اسلام کی حالت میں ان کی زندگی گزری ہے. بقیہ اس سے پہلے کی جو ان کی عمر ہے، ان کی زندگی ہے، وہ اسلام کے علاوہ پر ہے. یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی گئی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم. نہانا، لقد نہانا، لقد کا معنی ہوگا یقیناً، بلا شبہ. نہانا ہمیں منع کیا، نہانا کا معنی ہوگا ہمیں منع کیا، ہمیں روکا. نہا یا نہا کی معنی ہوتا ہے روکنا. نہانا ہمیں منع کیا، ہمیں روکا. رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کس بات سے منع کیا؟ ان نستقبل القبلة بغائط او بول. ان نستقبل، اس کا معنی ہو کہ ہم رخ کریں، ہم چہرہ کریں. ان نستقبل کہ ہم چہرہ کریں، رخ کریں. القبلہ، قبلہ یعنی کعبہ. چونکہ ہم کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ ہمارا قبلہ ہے. تو ایسے ہی پیشاب پاخانہ کرنے میں یہ منع کیا گیا ہے کہ جب آدمی قضا حاجت کے لیے جائے تو اس کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو، یعنی اس کا سامنے والا حصہ کہاں ہو؟ قبلہ کی طرف ہو. یہ منع ہے. ان نستقبل القبلہ کہ ہم قبلے کا استقبال کریں، قبلے کی طرف رخ کریں، چہرہ کریں. بغائط، غائط مانے پاخانہ کرنا. او بول، بول مانے پیشاب. پیشاب پاخانے کے وقت ہم اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کریں، اس سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا. لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے. ان نستقبل القبلہ کہ ہم اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کریں، چہرہ قبلہ کی طرف رکھیں. بغائط، پاخانہ کے وقت، او بول یا پیشاب کے وقت، یعنی قضاء حاجت کے وقت ہم چہرہ کعبہ کی طرف کریں، یہ منع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. او ان نستنجی بالیمین. استنجا، یستنجی، استنجا، اس کا معنی ہوتا ہے قضاء حاجت کے بعد گندگی کو دھلنا، صاف کرنا. او ان نستنجی، یہ کہ ہم استنجا کریں یعنی دھلیں، گندگی کو صاف کریں، پانی سے دھلیں. بالیمین، دائنے ہاتھ سے، یہ بھی منع ہے. یعنی جب پیشاب پاخانہ کر لیے تو اب شرمگاہ کو صاف کرنا ہے، پانی سے دھلنا ہے، تو ہم بائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے. دائیں ہاتھ کے استعمال کرنے سے منع کیا گیا. اسی کو یہاں حدیث میں کہا گیا کہ وہ او ان نستنجی بالیمین، یہ کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں یعنی گندگی کو صاف کریں، پانی سے دھلیں، یعنی یہ منع ہے. او ان نستنجی باقل من 3 احجار. او ان نستنجی، یہ کہ ہم، او مانے یا، او ان نستنجی یا ہم استنجا کریں یعنی صاف کریں. باقل من 3 احجار، 3 پتھروں سے کم. اقل، اقل مانے سب سے کم، اقل مانے کم، قلیل سے ہے، قلیل مانے کم، اقل مانے کم. باقل من 3 احجار، 3 مانے 3، حجر کی جمع احجار مانے پتھر، اسٹون. او ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا یہ کہ ہم 3 پتھر سے کم میں استنجا کریں. یعنی جب آدمی کو پانی نہ ملے اور آدمی کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، قضاء حاجت کرنا ہے، تو شریعت میں یہ آسانی دی گئی ہے کہ وہ پانی کی جگہ، یعنی پانی نہیں ہے تو وہ پتھر، مٹی، ڈھیلے سے وہ گندگی صاف کر لے. اس کے صاف کرنے کا طریقہ یہی ہوگا
کہ 3 پتھر لیں اور گندگی کو صاف کر لیں، اور اگر ضرورت اور محسوس ہو رہی کہ مطلب اور صفائی ہونی چاہیے تو بڑھا لیں، 3 کی جگہ پہ 5 کر لیں، 7 کر لیں۔ تو پتھر استعمال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کب؟ جب پانی نہ ملے۔ اس کی مثال ایسی ہی جیسے آدمی کو وضو بنانا ہے اور وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پاک مٹی پر زمین پر ہاتھ مار کر کے تیمم کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر قضاء حاجت کے بعد جو پانی استعمال کرنے کے لیے، صفائی کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے اور پانی نہ ملے تو گندگی کی صفائی کے لیے، شرمگاہ کو دھلنے کے لیے، صاف رکھنے کے لیے شریعت نے پتھر، مٹی، ڈھیلے کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ 3 پتھر سے ہم استنجا کریں، یعنی پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد صفائی 3 پتھروں سے کریں، اس سے کم پتھر میں نہیں، کیونکہ 3 سے کم پتھروں میں صفائی اچھی طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے، اور 3 پتھر کا بھی استعمال کریں گے تو صفائی اچھی طرح ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے، یعنی گندگی باقی ہے اور صاف کرنا ہے، تو اس سے زائد بھی پتھر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن طاق عدد کا استعمال کرنا مسنون ہے، یعنی 3، 5، 7، 9 وغیرہ۔ او ان نستنجی برجیع او عظم، یا ہم استنجا کریں، او ان نستنجی، یا ہم استنجا کریں، استنجا یستنجی مانے استنجا کرنا، صفائی کرنا، برجیع با مانے سے، اور رجیع مانے لید گوبر، یعنی جو جانوروں کا پاخانہ ہوتا ہے اس کو عربی میں رجیع کہتے ہیں۔ رجیع، لید، گوبر، جانور کا فضلہ، پاخانہ۔ او عظم، او مانے یا، عظم مانے ہڈی، ہڈی تو معروف ہے۔ او ان نستنجی برجیع او عظم، ہمیں اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ہم لید گوبر سے صفائی کریں یا ہڈی سے صفائی کریں، استنجا کریں، یہ بھی منع ہے۔ ہڈی چونکہ چکنی ہوتی ہے، اس سے صفائی ہو نہیں پاتی ہے، اور دوسرا ہے کہ اگر استعمال کرتے بھی ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ، ہمارے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ، کہ ہڈی کا کوئی کونا اگر اس حساس جگہ پر لگ جائے تو زخم آ سکتا ہے، کٹ سکتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ کہ یہ ہڈی کیا ہے، اس سے صفائی ہوتی نہیں، چکنی ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہڈی استعمال کریں گے تو یہ ہم کو نقصان لگ سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، زخم آ سکتا ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہڈی جو ہے، یہ جو ہم گوشت کھا کر کے ہڈی والا باہر پھینکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں گوشت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ جناتوں کی غذا ہے، جناتوں کی کیا ہے؟ غذا ہے۔ تو ہم اس ہڈی کو استعمال کریں تو جناتوں کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف کی بات ہے یہ کہ کسی کی روزی پر، کسی کے کھانے کو ہم خراب کریں تو بہرحال یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھو ہماری شریعت میں کتنی واضح اور کتنی جامع تعلیم ہے کہ وہ مخلوق جو جنات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگ سے بنایا ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہیں، ان کو بھی ہماری طرح کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ ہم اس مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ان کی جو خوراک ہے ان کو ہم خراب نہیں کر سکتے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ سوچئے ہماری شریعت میں کتنی جامع اور ٹھوس تعلیم ہے، کتنی رحمت ہماری شریعت میں، کہ وہ مخلوق جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو وہ مخلوق جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ہمارے پاس ہو، ہمارے سامنے ہو، ہمارے آس پاس ہو، ہمارے قریبی لوگ ہو، ان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے، کتنی غلط بات ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم استنجا کریں بے رجیع، ہڈی سے، او عظم، بے رجیع، لید سے، رجیع کے معنی لید گوبر، او عظم یا ہڈی سے، رجیع کے معنی لید گوبر۔ لید گوبر سے جو استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے، چونکہ وہ فی نفسی کیا ہے؟ گندی چیز ہے، اور گندی چیز سے گندگی صاف ہوگی نہیں،
گندی چیز سے گندگی صاف نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر ہم گندگی کو اور وہاں پہ لگائیں گے تو اور گندا ہو جائے گا. تو گندگی سے منع کیا گیا کہ لید گوبر سے ہم استنجا کریں، یہ منع ہے. دوسری وجہ یہ کہ گندگی، یہ جو لید گوبر ہے، جو جانوروں کی جو میگنی ہے، جو فضلہ ہے، یہ ان کے جناتوں کے جانور کی غذا ہے. تو اب ان کے جانوروں کو تکلیف ہوگی، ان کے جانوروں کی روزی خراب ہوگی. بہرحال او ان نستنجی برجیع، ہم استنجا کریں لید سے، او عظم یا ہڈی سے، او عظم یا ہڈی سے. عظم مانے ہڈی، رجی مانے لید گوبر. تو دونوں سے منع ہے، لید سے بھی منع ہے اور ہڈی سے بھی منع کیا گیا ہے. وَلِلسَّبْعَةِ من حدیث ابی ایوب، یہ اوپر کی جو روایت ابھی گزری ہے یہ ابو داؤد کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، رواہ مسلم، امام مسلم نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَلِلسَّبْعَةِ من حدیث ابی ایوب. سبعہ سے مراد کیا ہے؟ ساتوں ائمہ، یعنی کتب ستہ کے محدثین اور امام احمد، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داؤد. یہ 7 جو محدثین ہیں، ان سب لوگوں نے بیان کیا ہے کس سے؟ من حدیث ابی ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے. کیا ہے حدیث؟ لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول، کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت تم قبلے کا استقبال نہ کرو، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے، چہرہ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرو. لا تستقبلوا، استقبال نہ کرو، القبلة، قبلے کا، بغائط، پاخانہ کے وقت، او بول، یا پیشاب کے وقت، یعنی پیشاب پاخانے کے وقت قبلے کا رخ نہیں کیا جائے گا، یعنی نہ تو پیٹھ کیا جائے گا نہ تو پیٹ کیا جائے گا، دونوں منع ہے. ولا تستدبروها، اسی کو آگے کہا ولا تستدبروها، اور نہ پیٹھ کرو اس کی طرف. ولا تستدبروها، اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرو. استدبر یستدبر، استدبار کے معنی ہوتا ہے پیچھے ہونا، یعنی بیک سائڈ، جو مطلب پیٹھ ہوتی ہے اس کی طرف رخ کرنا. تو ولا تستدبروها، اور قبلہ کی طرف پیٹھ نہ کرو، نہ تو پیٹ کرنا جائز ہے نہ پیٹھ کرنا جائز ہے، نہ چہرہ کرنا جائز ہے اور نہ پچھلا حصہ قبلہ کی طرف کر سکتے، دونوں منع ہے. ولیکن شرقوا اور غربوا، ولیکن شرقوا او غربوا، او غربوا، لیکن تم مشرق کی طرف کر لیا کرو، او غربوا، یا مغرب کی طرف کر لیا کرو. یعنی یہ پیٹھ اور پیٹ اگر کرنا ہو تو کس کی طرف؟ شرقوا، شرق یشرق، تشریق کے معنی ہوتا ہے مشرق کی طرف چہرہ کرنا، مشرق کی طرف رخ کرنا. ولیکن شرقوا، لیکن تم مشرق کی طرف، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کی طرف رخ کرو. او غربوا، غربوا کا معنی ہوتا ہے یا تو مغرب کی طرف رخ کرو، یعنی جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے. یہ حکم جو ہے اہل مدینہ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اہل مدینہ کے لیے، چونکہ ان کا قبلہ کیا ہے؟ جنوب کی طرف پڑتا ہے. جو مدینہ گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ مدینہ والے کدھر چہرہ کرتے نماز میں؟ مغرب کی طرف، یہ جنوب کی طرف. اور ہم انڈیا والے یا پاکستان والے جو بر صغیر والے ہیں، یہ لوگ جب نماز پڑھتے تو ان کا چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ مغرب کی طرف ہوتا ہے. تو یہ حدیث انڈیا والوں کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ مشرق و مغرب نہیں پڑتا ہے، بلکہ ان کا قبلہ کدھر ہے؟ یا تو جنوب کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے. تو ایسے لوگ مشرق و مغرب کی طرف پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ کریں گے. جیسے مدینہ والے پاخانہ کریں گے، پیشاب کریں گے، تو ان کا چہرہ یا تو مشرق کی طرف ہوگا یا تو مغرب کی طرف ہوگا. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ان کا قبلہ اس طرف نہیں پڑتا ہے. لیکن ہم انڈیا والے یا جو بر صغیر وغیرہ کے علاقے کے ہیں، ہمارے اطراف میں ہمارے ممالک سے جو ملے ہوئے ہیں، تو وہ قبلہ ان کا مغرب کی طرف ہے، یعنی جدھر سورج ڈوبتا ہے. تو یہ لوگ پیشاب پاخانہ جب کریں گے تو ان کا چہرہ نہ مشرق کی طرف ہوگا نہ مغرب کی طرف ہوگا، بلکہ ان کو اتر دکھن، یعنی جنوب یا شمال کی طرف رخ کرنا ہوگا. تو یہاں پہ جو حدیث ابو ایوب انصاری کی، اس کا مطلب عام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا مطلب خاص ہے. اور یہ خاص کس کے لیے ہے؟ جن کا قبلہ مشرق و مغرب نہیں پڑتا ہے. وہ تمام ممالک اس میں داخل ہو گئے جن کا قبلہ جنوب کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے. اور جن کا قبلہ جنوب کی طرف شمال کی طرف نہیں ہے، ان کا قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف ہے، تو وہ اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے. کیونکہ اصل کیا ہے؟ قبلے کا احترام ہے. پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف چہرہ کرنا یا پیٹھ کرنا، دونوں طریقہ کیا ہے؟
جائز نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ فیس دیکھیے، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، ان نستقبل القبلۃ بغائط، یہ کہ ہم قبلہ کا استقبال کریں، قبلے کی طرف چہرہ کریں، بغائط پاخانہ کے وقت، او بول یا پیشاب کے وقت، او ان نستنجی بالیمین، یا ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ دائیں ہاتھ یہ معزز ہے، محترم ہے، اسے ہم کھاتے ہیں، اور جو بایاں ہاتھ ہے یہ گندگی اور گندگی کی صفائی کے لیے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا او ان نستنجی باقل من ثلاثه احجار، یہ کہ ہم 3 پتھروں سے کم میں استنجا کریں یعنی صفائی کریں، اس سے بھی آپ نے ہمیں منع فرمایا، ہمیں منع کیا ہے۔ او ان نستنجی برجیع، یا ہم لید سے استنجا کریں، لید گوبر جانور کے پاخانہ سے اپنی شرمگاہ کو صاف کریں، اس سے بھی ہمیں منع کیا ہے۔ او عظم، یا ہڈی سے ہم صاف کریں، اس سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ وللسبعۃ من حدیث ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ائمہ سبعہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرق سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف چہرہ مت کرو، لا تستقبل القبلہ، قبلے کی طرف چہرہ مت کرو، کیونکہ قبلہ معزز ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کی تکریم ہونی چاہیے، اس کی طرف پیشاب کرتے وقت یا پاخانہ کرتے وقت چہرہ نہیں کرنا ہے۔ ولا تستدبروها، اور نہ اس کی طرف پیٹ کرو، یعنی دونوں منع ہے، نہ تو ہم اگلی شرمگاہ کر سکتے ہیں، نہ پچھلی شرمگاہ قبلے کی طرف کر سکتے ہیں، نہ پیٹ کر سکتے ہیں نہ پیٹ کر سکتے ہیں۔ ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن تم مشرق کی طرف کر لیا کرو، او غربوا، یا مغرب کی طرف کر لیا کرو۔ یعنی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کا قبلہ مشرق اور مغرب نہیں پڑتا ہے، تو جن کا قبلہ مشرق اور مغرب نہیں ہے تو وہ لوگ قضاء حاجت کے لیے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ جن کا قبلہ مشرق و مغرب کی طرف، جیسے انڈیا والے کا، تو یہ لوگ انڈیا والے مشرق اور مغرب کی طرف پیشاب پاخانہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ شمال کی طرف بیٹھیں گے یا جنوب کی طرف بیٹھیں گے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، دین سیکھنے سکھانے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، نہیں شرمانا چاہیے۔ دین سیکھنا ہو یا سکھانا ہو، دونوں میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ اس حدیث کا اگر آپ پس منظر دیکھیں، یعنی جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ تمہارے نبی ایسے ہیں کہ جو ہر چیز تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے فخر سے کہا، جی ہاں، ہماری شریعت میں ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، پیشاب کرنے کا، پاخانہ کرنے کا، ہر چیز کا طریقہ۔ یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس دین کی تعلیم کو یا دین سیکھنے کو یا سکھانے کو کبھی عیب یا شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ ہماری شریعت مکمل ہے۔ ہماری شریعت کیا ہے؟ مکمل ہے، اس میں ہر چیز کی مکمل رہنمائی ہے۔ ہماری شریعت نے کہیں ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ ہر جگہ، ہر چیز میں، ہر معاملے میں شریعت نے مکمل رہنمائی کی ہے، چاہے شادی ہو، بیاہ ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، خلا ہو، مرنا ہو، جینا ہو، اس دنیا کی بات ہو یا ماں کے پیٹ میں ہو اس کی بات ہو، یا مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی بات ہو، ہر جگہ ایک آدمی کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے یا جو ہماری ضرورت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی کی ہے۔ تو ہماری شریعت مکمل ہے، یہ ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ قبلے کا احترام ہونا چاہیے، یعنی قبلے کی طرف پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا یہ منع ہے، یعنی قبلے کا احترام ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ پیشاب پاخانہ کے وقت چہرہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف رکھنا حرام ہے، قبلے کی طرف رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ سورج چاند کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کر سکتے، جیسے کہ مدینہ والے جب پیشاب پاخانہ کرتے ہیں تو یا تو ان کا چہرہ مشرق کی طرف ہوگا یا تو مغرب کی طرف ہوگا، یعنی جدھر سورج نکلتا ہے یا جدھر سورج ڈوبتا ہے۔ تو یہ چیز منع نہیں ہے، یعنی سورج نکل رہا ہو، ڈوب رہا ہو، اس کی طرف چہرہ کر کے پیشاب پاخانہ کرنا یہ منع نہیں ہے۔ منع اصل ہے قبلے کی طرف رخ کرنا پیشاب پاخانہ میں، یہ منع ہے۔ جیسے اہل مدینہ، مدینہ والے یعنی مدینہ والے
یہ پیشاب پاخانہ کے وقت ان کا چہرہ کہاں ہوگا؟ مشرق کی طرف ہوگا یا مغرب کی طرف ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سورج یا چاند کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ دائیں ہاتھ سے گندگی نہیں صاف کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے گندگی نہیں صاف کرنا چاہیے، بلکہ گندگی کی صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے ہمیں بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ساتویں بات معلوم ہوئی کہ دین میں بڑی آسانی ہے۔ کیا ہے آسانی؟ کہ پانی نہیں ملے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ پانی نہ ملے گندگی صاف کرنے کے لیے، پیشاب پاخانے کی ضرورت حاجت ہے، اب پانی نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ تو اب یہ مٹی، ڈھیلے، پتھر وغیرہ کا استعمال کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے؟ بڑی آسانی ہے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جب پانی نہ ملے تو 3 پتھر کا استعمال کرنا ہے۔ پانی اگر نہ ملے تو 3 پتھر کا استعمال کرنا ہے، اور اگر 3 پتھر سے صفائی نہ ہو پائے تو اس سے زائد بھی ہم پتھر استعمال کر سکتے ہیں، البتہ طاقت کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، سنت ہے۔ 9ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ہڈی یا لید یا گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ہڈی یا لید گوبر سے استنجا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو قابل احترام چیزیں ہیں جیسے کھانے وغیرہ کی چیز ہے اس سے بھی استنجا نہیں کر سکتے ہیں۔ 10ویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی